اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ روزے کے مقاصد کو سمجھنا اور اس سے حقیقی طور پر فیض یاب ہونا ضروری ہے، جس کے لیے نفس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم نفس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم حقیقی مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ نفس پیدا کیسے ہوا اور یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر؟ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ابلیس اندر سے ہو کر آیا۔ جب اندر سے ہو کر آیا تو اس نے دیکھا کہ جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر کئی جہان بند ہیں۔ اس کے بعد اس نے حسد کی اور تھوک پھینکی، وہ تھوک مقام ناف پر گری۔ شیطانی جرثومہ انسان میں داخل ہو چکا تھا۔ جبریل امین کو حکم ہوا کہ شیطانی جرثومہ انسان میں داخل ہو گیا، اس کو اٹھاؤ۔ تو جبریل امین نے اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھایا جو کہ مقام ناف پر تھا، اور اس جرثومے کو اٹھا کر اس کو حیوان کی شکل دے دی، اس کو باطن کی شکل دے دی، اور وہ نفس مقام ناف پر موجود ہوتا ہے۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور وہ حیوان کی شکل ہوتا ہے۔ اور اس حیوان کی شکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال چوپائیوں جیسی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر گمراہ۔ سلطان العاشقین حضرت سکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی ظاہر میں صورت انسانوں جیسی ہوتی ہے، لیکن باطن میں وہی نفس جو حیوان کی مثل ہیں، حیوان ہوتے ہیں۔ اور وہی حیوان، وہ نفس امارہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے، جب ہم سوتے ہیں وہ انسانی روپ دھارتا ہے، انسانی روپ اختیار کرتا ہے، اور جا کر بری محفلوں میں گھومتا ہے۔ وہ شیطان جن ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اور جب یہ آتا ہے تو 5 برائیوں کا لشکر لے کر آتا ہے: تکبر، کینہ بغض، حرص، حسد اور شہوت۔ اور اس کے لیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نسی۔ ہم پہلے ناپاک نہیں تھے، لیکن جیسے ہی نفس انسان کے اندر آیا، انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزے میں ہم بھوک پیاس کیوں کاٹتے ہیں؟ کیونکہ اس نفس کے اندر یہ 5 برائیوں کا لشکر ہوتا ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ کس چیز سے یہ پروان چڑھتا ہے؟ اس کی خوراک میں فاسفورس ہے، ہڈیاں ہیں، بدبودار چیزیں ہیں، مشروب ہیں، اور حتیٰ کہ جو ہم انسان کی غذائیں ہیں یہ بھی اس کی خوراک ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے اس کی مکمل تفصیل بتائی کہ آدم علیہ السلام جو پھل، جو فروٹ، جو چیزیں اوپر کھایا کرتے تھے جنت میں، اس کے بیج یہاں دنیا میں بھیج دیے گئے۔ اور جب یہ دنیا بنائی گئی، اس دنیا میں جنات رہتے تھے، اور جنات کے مزاج کے مطابق یہاں نار تھی، یہ ناری دنیا ہے۔ جب بیج آئے، بیجوں کو یہاں پر بویا گیا، یہاں پر فصل ہوئی، جو زمین کی نار تھی وہ بھی آپ کی خوراک میں شامل ہو گئی۔ اب حتیٰ کہ ہماری فضا میں بھی نار ہے، پانی میں بھی نار ہے، کھانے پینے میں بھی نار ہے۔ جیسے ہی ہم وہ خوراک کھاتے ہیں، وہ نفس جو ہمارے مقام ناف پر موجود ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی اس خوراک سے وہی انرجی، ناریت حاصل کرتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور جسم سے باہر نکلتا ہے، جا کر بری محفلوں میں گھومتا ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے مرشد پاک نے اس کی مکمل تفصیل بتائی۔ کیا بتائی؟ کہ انسان 11 مہینے دنیا میں رہتا ہے، ذکر فکر بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن دنیا کی گرد و غبار بھی اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا بھیجتا ہے۔ اس دوران کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا نہیں ہے، تاکہ نار آپ کے نفس تک نہ پہنچ سکے اور وہ نفس کے جو 5 برائیاں ہیں وہ زیادہ نہ بڑھ سکیں۔ اسی دوران کیا کرنا ہے؟ ذکر الہی کثرت سے کرنا ہے، اتنی کثرت سے کرنا ہے تاکہ آپ کی 11 مہینے کی کمی پوری ہو سکے اور تزکیہ نفس ہو سکے، نفس کی طہارت ہو سکے۔ اگر 20 دن کے اندر بھی اگر وہ طہارت نہیں ہوتی تو پھر آخری 10 دن دنیا کے خیالات بھی چھوڑ دے، اعتکاف میں بیٹھ جائے اور کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرے، تاکہ وہ اس آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو نوری رات ہے، جس میں نور ہی کائنات میں بانٹا جاتا ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے براہ راست فیض ہوتا ہے اور 1000 مہینے سے افضل رات ہوتی ہے۔ اور اس ایک رات کے اندر جتنا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، ہم خود ساختہ اور اپنی محنت سے اتنا کئی سالوں تک بھی نہیں کر سکتے۔ اس سسٹم کو سمجھنا ہے۔ نفس کے سسٹم کو جب تک نہیں سمجھیں گے، اس کی خوراک کو جب تک نہیں سمجھیں گے، اس کو پاک کرنے کے پروسیس کو جب تک نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم حقیقی طور پر فیض یاب روزے سے نہیں ہو پائیں گے۔ نفس کی تعلیم سے آگاہ ہو جائیں، نور کی تعلیم سے آگاہ ہو جائیں، تاکہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اس پاک رمضان شریف میں بہتر طور پر ہو سکے۔ تزکیہ نفس کے لیے بہترین سورس ذکر الہی ہے، ذکر قلب ہے، کیونکہ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں جب قلب ذکر کرتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، خون سے نسوں میں چلا جاتا ہے، اور یہی نور آپ کے نفس کو جو مقام ناف پر ہے اس کو بھی گھیر لیتا ہے اور اس کا تزکیہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران، روزے کے دوران ذکر الہی کثرت سے کریں تاکہ زیادہ نور پیدا ہو اور آپ کا تزکیہ زیادہ ہو، 11 مہینے کی کمی پوری ہو سکے۔ ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحہ ذکر الہی کریں تاکہ اس دوران آپ کی 11 مہینے کی کمی اس رمضان کے پاک مہینے میں پوری ہو سکے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ